علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ الحمدللہ، آج ہم پارہ نمبر 5 پڑھیں گے اور اس میں سورہ نساء کا جو تسلسل ہے وہ جاری رہے گا۔ پارہ نمبر 5 کے آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ ایک اہم اصول بیان کر رہے ہیں: اے ایمان والو، اپنے آپس کے مال ناجائز طریقہ سے مت کھاؤ۔ اس میں مختلف شکلیں، مختلف صورتیں آ جاتی ہیں، جیسا کہ دھوکہ دینا، کسی کو فریب دینا، جعل سازی کرنا، ملاوٹ کرنا، کسی کا حق مارنا، وصیت کرتے ہوئے حق تلفی کر جانا۔ اس کے علاوہ تمام کاروبار بھی اس میں شامل ہیں جس سے شریعت نے منع کیا ہے، جیسے سود وغیرہ۔ ساتھ یہ کہا گیا کہ مگر یہ کہ خرید و فروخت تمہاری آپس کی رضامندی سے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ خرید و فروخت کے لیے بھی شرط مقرر کر رہے ہیں کہ لین دین حلال اشیاء کا ہو۔ حرام اشیاء کا کاروبار چاہے باہمی رضامندی سے ہو لیکن وہ پھر بھی ناجائز ہی رہے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ دور کر دیں گے اور عزت و بزرگی کی جگہ داخل کر دیں گے۔ کبیرہ گناہ کی ڈیفرنٹ ڈیفینیشن سامنے آتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جن پر حد مقرر ہے، اور بعض کے نزدیک وہ ہیں گناہ ہیں جو قرآن پاک میں یا حدیث میں بیان ہوئے ہیں اور ان پر سخت وعید آئی ہے یا وارننگ دی گئی ہے یا لعنت کی گئی ہے، اور بعض کے نزدیک ہر وہ کام جس سے اللہ تعالیٰ نے یا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بات بھی اگر کسی گناہ میں پائی جائے تو وہ کبیرہ ہے۔ احادیث میں بھی مختلف کبیرہ گناہوں کا ذکر ہے۔ یہاں یہ اصول بیان کیا گیا ہے کہ جو مسلمان کبیرہ گناہوں مثلاً شرک، والدین کی نافرمانی، جھوٹ وغیرہ سے بچے گا تو ہم اس کے صغیرہ گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیں گے۔ سورہ نجم میں بھی اس ٹاپک کو آگے ڈسکس کیا گیا ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تفہیم القرآن میں کبیرہ گناہوں کو 3 کیٹیگریز میں ڈسکرائب کیا ہے، جس میں سے پہلی یہ کہ کسی کی حق تلفی کرنا۔ اس میں 3 طرح کے حقوق آ جاتے ہیں۔ پہلا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا حق، یعنی اس سے ڈرا جائے، اللہ تعالیٰ سے ڈر کے اللہ تعالیٰ کے بھیجے پیغمبروں اور ان کی کتابوں کی اطاعت کی جائے۔ اور دوسرا ہے انسانوں کا حق، اور تیسرا ہے ہمارے اپنے نفس کا حق، یعنی ہم اسے جہنم کا ایندھن بننے سے روکیں اور جو اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم دکھایا ہے اس پر اپنے نفس کو چلائیں۔ دوسرا جو کبیرہ گناہ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بے خوف ہو جانا، کسی کو اللہ تعالیٰ کے مقابل لا کر کھڑا کر دینا۔ اور تیسرا کبیرہ گناہ یہ ہے کہ تعلقات کو بگاڑنا، توڑنا۔ حالانکہ ہم نے پچھلے لیکچرز میں سنا ہے کہ بار بار اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ریلیٹیوز کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتے نظر آئے ہیں، اور بار بار اس کی تاکید بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں۔ ہم نے جو پیچھے قرآن پاک کا چھٹا حصہ جو ہم پڑھ چکے ہیں اس میں جتنی بھی آیت آئیں وہ تقریباً مرد اور عورت کی برابری پر تھیں، یعنی دونوں کی پیدائش، عبادت میں برابر کا ثواب اور اجر ملنا، دونوں کا دوسرے پر حق رکھنا۔ ایک یہ والی آیت نمبر 34، اس کے آگے جو آیت آئے گی وراثت والی آیت، ان دونوں میں تھوڑا تھوڑا جو ڈفرینس ہے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، وہ مرد اور عورت کے درمیان جو رکھا ہے ڈفرینس، وہ آئلی نظام کی بیس کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس کی ریزن بھی بتا دی ہے، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں۔ اس آیت میں مرد کی حاکمیت اور قوامیت کی 2 ریزنز بیان کی گئی ہیں۔ ایک ہے وہبی، جو مردانہ قوت اور دماغی صلاحیت ہے، اس میں عورت سے جو مرد ہے خلقی طور پر ممتاز ہے۔ دوسری وجہ کسبی ہے، جس کا مکلف شریعت نے مرد کو بنایا ہے، اور عورت کو اس کی فطری کمزوری اور مخصوص تعلیمات کی وجہ سے دین اسلام نے عورت کی عفت و حیا اور اس کے تقدس کے تحفظ کے لیے ضروری قرار دیا ہے۔ عورت کو معاشی جو جھمیلے ہیں، معاشی جو مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، ان سے دور رکھا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ پس کیا حال ہوگا جس وقت کہ ہر امت میں سے ایک گواہ ہم لائیں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے،
ہر امت میں سے اس کا پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا کہ یا اللہ، ہم نے تو تیرا پیغام اپنی قوم کو پہنچا دیا تھا، تبلیغ کا فریضہ سر انجام دے دیا تھا، اب انہوں نے نہیں مانا، وہ اس طرف نہیں آئے تو ہمارا کیا قصور؟ پھر ان سب پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ یا اللہ، یہ سچے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گواہی اس قرآن پاک کی وجہ سے دیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، جس میں گزشتہ انبیاء اور ان کی قوموں کی سرگزشت بھی حسب ضرورت بیان کی گئی ہے۔ یہ ایک سخت مقام ہوگا جس کا تصور ہی جو ہے وہ لرزہ طاری کر دینے والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن پاک کی سننے کی خواہش ظاہر فرمائی۔ وہ سناتے ہوئے جب اس آیت پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس کافی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کی آسانی کے لیے، انسان کی سہولت کے لیے تیمم کی پرمیشن دی ہے کہ اگر تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی کا قصد کرو اور اپنے منہ اور اپنے ہاتھ مل لو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا، اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرے اس نے بہت بڑا گناہ اور بہتان مانا۔ کیونکہ دوسرے مقام پر بھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف نہیں کریں گے۔ یہ حدیث میں بھی اسے سب سے بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ ایک دوسرے ربا کا آغاز ہوتا ہے کہ پھر ان میں سے بعض نے تو اس کتاب کو مانا اور بعض اس سے رک گئے اور جہنم کا جلانا کافی ہے۔ یعنی بنی اسرائیل جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، ہم نے نبوت بھی انہیں دی اور بڑی سلطنت بھی عطا کی، بادشاہی سے بھی نوازا، پھر بھی یہود کے سارے لوگ ان پر ایمان نہیں لائے۔ کچھ ایمان لائے، کچھ نے منہ موڑ لیا۔ مطلب یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ آپ کی نبوت کی طرف نہیں آ رہے، اس پر ایمان نہیں لا رہے تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ ان کی تو تاریخ ہی نبیوں کی تکذیب سے بھری پڑی ہے، حتیٰ کہ اپنی نسل کے نبیوں پر بھی یہ ایمان نہیں لائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کا انجام پھر کیا ہوگا؟ جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا انہیں ہم یقیناً آگ میں ڈال دیں گے، جب ان کی کھالیں پک جائیں گی تو ہم ان کے سوا اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ یعنی جہنم میں اہل کتاب کے منکرین ہی نہیں جائیں گے، بلکہ دیگر تمام کفار کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے، اور یہ جہنم کے عذاب کی سختی کا، تسلسل کا اور ہمیشگی کا بیان ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہما سے منقول بعض آثار بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ کھالوں کی یہ تبدیلی دن میں 20 نہیں بلکہ سینکڑوں مرتبہ عمل میں آئے گی، اور مسند احمد کی روایت کی روح سے جہنمی جہنم میں اتنے فربا ہو جائیں گے کہ ان کی کانوں کی لوہوں سے پیچھے گردن تک کا فاصلہ 700 سال کی مسافت جتنا ہوگا، اور ان کی کھال کی موٹائی 70 بالشت اور داڑھ احد پہاڑ جتنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تاکیدی حکم دے رہے ہیں کہ عمارت والوں کی امانتیں انہیں پہنچاؤ۔ اس آیت میں مخاطب عوام حکام دونوں ہیں، دونوں کو تاکید ہے کہ امانتیں انہیں پہنچاؤ جو امانتوں کے اہل ہیں۔ اس میں تو ایک تو وہ امانتیں شامل ہیں جو کسی نہ کسی کے پاس رکھوائی جاتی ہوں، ان میں خیانت نہ کی جائے بلکہ حفاظت کے ساتھ اس کے حقدار کو پہنچا دی جائے۔ دوسرے عہدے ہیں اور مناصب ہیں جو اہل لوگوں کو دیے جائیں، محض سیاسی بیس پر یا نسلی وطنی بیس پر یا رشتہ داری کی بنیاد پر یا خاندان کی بنیاد پر یا کوٹا سسٹم کی بنیاد پر جو عہدہ ہے یا منصب دینا اس آیت کے خلاف ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بطور خاص عدل و انصاف کا حکم دے رہے ہیں کہ جب لوگوں کا فیصلہ کرو تو عدل و انصاف سے فیصلہ کرو۔ ایک حدیث میں کہ حاکم جب تک ظلم نہ کرے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے، جب وہ ظلم کا ارتکاب شروع کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے نفس کے حوالے کر دیتا ہے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو، فرما برداری کرو اللہ تعالیٰ کی اور فرما برداری کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تم میں سے اختیار والوں کی۔ ان سے مراد بعض کے نزدیک عمرہ حکام ہیں، بعض کے نزدیک علماء و فقہا ہیں۔ مطلب یہ کہ اصل اطاعت تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، کیونکہ سورہ اعراف میں خبردار مخلوق بھی اسی کی ہے، حکم بھی اسی کا ہے، اور سورہ یوسف میں بھی ہے کہ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ ہی کا ہے۔ لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالص منشا الہی کا مظہر ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مرضیات کا نمائندہ ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تاہم عمرہ حکام کی اطاعت بھی ضروری ہے، کیونکہ وہ یا تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکام کا نفاذ کرتے ہیں یا امت کی بہتری کا انتظام اور نگہداشت کرتے ہیں۔
اسی طرح اس میں علماء و فقہ بھی شامل ہیں، یعنی ان کی اطاعت اس لیے کرنی ہوگی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے کام ہمارے تک پہنچاتے ہیں، بیان کرتے ہیں اور اس کے دین کی طرف ہدایت کرتے ہیں، ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، لیکن ان کی اطاعت بھی صرف اسی وقت تک کی جائے گی جب تک کہ عوام کو صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتائیں۔ لیکن اگر وہ اس سے منہ پھیریں تو عوام کے لیے ان کی اطاعت بھی ضروری نہیں، بلکہ انحراف کی صورت میں جانتے بوجھتے ان کی اطاعت کرنا سخت نافرمانی ہے اور گناہ ہے۔ پھر آگے آتا ہے کہ آپ نے انہیں نہیں دیکھا جن کا دعویٰ یہ ہے کہ جو کچھ آپ سے پہلے اتارا گیا اس پر ان کا ایمان ہے، لیکن وہ اپنے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ شیطان کا انکار کریں۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں بہکا کر دور ڈال دے۔ یہ آیات ایسے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئیں جو اپنا فیصلہ عدالت میں لے جانے کے بجائے سرداران یہود یا سرداران قریش کی طرف لے جانا چاہتے تھے۔ تاہم اس کا حکم عام ہے، اس میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جو کتاب و سنت سے منہ موڑتے ہیں اور اپنے فیصلوں کے لیے ان دونوں کو چھوڑ کر کسی اور طرف رخ کرتے ہیں، ورنہ مسلمانوں کا حال تو یہ ہوتا ہے جو کہ سورہ نور کی آیت نمبر 51 میں ہے کہ جب انہیں اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان کوئی فیصلہ کریں تو کہتے ہیں کہ سمیعنا و اطعنا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں نا کہ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں، انہی لوگوں نے الٹیمیٹ سکسیس حاصل کر لی ہے۔ اگلا اصول اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو کرے اسی نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر جو ایمان ہے وہ مکمل ہی نہیں ہے۔ پھر تیسرے ربع کے آغاز میں ایک تیسرے گروہ کا ذکر ہے جو منافقین کا تھا۔ یہ مسلمانوں کے پاس آتے تو اسلام کا اظہار کرتے تاکہ مسلمانوں سے محفوظ رہیں، اپنی قوم کے پاس جاتے تو شرک کرتے، بت پرستی کرتے تاکہ وہ انہیں اپنا ہی ہم مذہب سمجھے اور یوں دونوں سے فائدے حاصل کرتے، مفادات حاصل کرتے۔ یہاں پر ان سے معاملے کے بارے میں کچھ انسٹرکشن پھر اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ اس کے بعد قتل عمد یعنی قتل خطا کا اللہ تعالیٰ جرمانہ بیان کر رہے ہیں، جو دو چیزیں ہیں، ایک بطور کفارہ و استغفار ہے، یعنی مسلمان غلام کی گردن آزاد کرنا، اور دوسری چیز بطور حق العباد کے ہے اور وہ ہے دیت۔ مقتول کے خون کے بدلے میں جو چیز مقتول کے وارثوں کو دی جائے وہ دیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بے اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے مومن اور بغیر عذر کے بیٹھ رہنے والے مومن برابر نہیں۔ اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے پر اللہ تعالیٰ نے درجوں میں بہت فضیلت دے رکھی ہے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو خوبی اور اچھائی کا وعدہ دیا ہے، لیکن مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر بہت بڑے اجر کی فضیلت دے رکھی ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور گھروں میں بیٹھنے والے جو ہیں وہ یکساں نہیں ہیں، برابر نہیں ہیں، تو عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبینہ صحابی تھے، انہوں نے عرض کی کہ ہم تو معذور ہیں جس کی وجہ سے ہم جہاد میں حصہ لینے سے محروم ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ گھر میں بیٹھ رہنے کی وجہ سے جہاد میں حصہ لینے والوں کے برابر ہم تو اجر و ثواب حاصل نہیں کر سکیں گے، حالانکہ ہمارا گھر میں بیٹھ رہنا بطور شوق نہیں ہے یا جان کی حفاظت کے لیے نہیں ہے، بلکہ عذر شرعی کی وجہ سے ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے غیر اولی الضرر یعنی بغیر عذر کے کا استثناء نازل فرمایا، یعنی عذر کے ساتھ بیٹھ رہنے والے مجاہدین کے ساتھ اجر میں برابر کے شریک ہیں، کیونکہ ان کو ان کے عذر نے روکا ہوا ہے۔ بعد پھر اللہ تعالیٰ نے دو امپورٹنٹ احکامات جاری کیے ہیں، ایک صلاۃ القصر کا اور دوسرا صلاۃ الخوف کا۔ صلاۃ القصر کا جو حکم ہے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 101 میں دیا ہے کہ اس میں حالت سفر میں نماز قصر کرنے یعنی دوگانہ ادا کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے، اور پھر آیت 102 میں صلاۃ الخوف کی اجازت کا حکم دیا جا رہا ہے۔ صلاۃ الخوف کے معنی ہے خوف کی نماز۔ یہ اس وقت مشروع ہے جب مسلمان اور کافروں کی فوجیں اسے کے مقابل جنگ کے لیے تیار کھڑی ہوں اور ایک لمحے کی بھی غفلت جو ہے مسلمان کے لیے سخت خطرناک ثابت ہو سکتی ہو۔ ایسے حالات میں اگر نماز کا وقت ہو جائے تو صلاۃ الخوف پڑھنے کا حکم ہے، جس کی مختلف صورتیں جو ہے حدیث میں بیان کی گئی ہیں۔ چوتھے ربع کا آغاز ہوتا ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر صرف عورتوں کو پکارتے ہیں اور دراصل یہ صرف سرکش شیطان کو پوجتے ہیں، اسے اللہ نے لعنت کی ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شیطان جو دعوے کیے تھے ان کے متعلق اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس نے بیڑا اٹھایا ہے کہ تیرے بندوں سے میں مقرر شدہ حق حصہ لے کر رہوں گا۔ مقرر شدہ حصہ سے مراد وہ نظر و نیاز بھی ہو سکتی ہے جو مشرکین اپنے بتوں اور قبروں میں مدفون اشخاص کے نام نکالتے ہیں، اور جہنمیوں کا وہ کوٹا بھی ہو سکتا ہے جنہیں شیطان گمراہ کر کے اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے گا، یا ہمارا وقت بھی ہو سکتا ہے جو ہم فضولیات میں خرچ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی
آگے وہ کہہ رہا ہے کہ میں انہیں راہ سے بہکاتا رہوں گا اور باطل امیدیں دلاتا رہوں گا۔ یہ وہ باطل امیدیں ہیں جو شیطان کے وسوسوں اور دخل اندازی سے پیدا ہوتی اور انسانوں کی گمراہی کا سبب بنتی ہیں۔ انسان کی آرزویں اور امیدیں کبھی ختم ہی نہیں ہوتی، جیسا کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے نا کہ انسان اپنی آرزوؤں کو لے کر چلتا چلا جاتا ہے کہ یہاں تک کہ وہ اپنی قبر تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر آگے وہ کہہ رہا ہے کہ انہیں سکھاؤں گا کہ جانوروں کے کان چیر دیں۔ یہ اس وقت کی ایک ٹریڈیشن تھی، اور ان سے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدلنے کی کئی صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو یہی جس کا بھی یہاں ذکر ہوا ہے، یعنی کان وغیرہ کاٹنا، چیرنا، سوراخ کرنا، اور جیسے جسمانی ساخت کو بدلنا، مثلاً مرد کی اور عورت کی جو ساخت ہے ان کو بدل کر ان کی اصل ساخت سے الٹ، ان کے اصل رول سے الٹ ان سے کام لینا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے چاند، سورج، پتھر، آگ وغیرہ اشیاء مختلف پرپس کے لیے بنائی ہیں، لیکن مشرکین نے ان کے مقصد تخلیق کو بدل کر ان کو معبود بنا لیا۔ تو جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا رفیق بنائے گا وہ صریح نقصان میں ڈوبے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ بھی ساتھ ہی بتا بھی رہے ہیں کہ اگر تم شیطان کے پیچھے لگو گے تو اپنا ہی نقصان کرو گے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ ازواجی معاملات کے متعلق انسٹرکشن دے رہے ہیں کہ اگر بہترین خاندان اور بہترین رشتوں کی بنیاد جو ہے وہ رکھنی ہے تو تقویٰ پر رکھنی ہے، کیونکہ یہ بنیاد جو ہے وہ انا اور میں پر نہیں رکھی جاتی، اس چیز پر رکھی نہیں جاتی کہ اس کے فرائض یہ ہیں، میرے حقوق یہ ہیں، یا میرے فرائض یہ ہیں، اس کے حقوق یہ ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اصلاح کرو، تقویٰ اختیار کرو، احسان کی روش پر چلو، تو ہی تم پھر بہترین خاندان نظام کی اگزامپل قائم کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں بہت سارے احکامات جو ہیں بیان کیے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ بار بار اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کو اپنانے پر بہت زور دیا ہے کہ اگر خدا خوفی نہیں رکھو گے تو جو سارے کے سارے پرنسپلز جو ہیں، یہ سارے کے سارے جو انسٹرکشنز ہیں، یہ دھری کی دھری ہی رہ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، اے ایمان والو، عدل و انصاف پر مضبوطی سے جم جانے والے اور خوشنودی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ۔ اس آیت میں عدل و انصاف کی تاکید اور اس کے لیے جن باتوں کی ضرورت ہے ان کی اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا ہے، مثلا یہ کہ ہر حال میں عدل کرو، صرف اللہ کی رضا تمہارے پیش نظر ہو۔ انصاف کی زد اگر تم پر یا تمہارے پیرنٹس پر یا دیگر قریبی جو ریلیٹیوز ہیں ان پر بھی پڑے تب بھی تم پرواہ مت کرو۔ کسی مالدار کی اس کی مالداری کی وجہ سے رعایت نہ کرو، کسی تنگ دست کے فقر سے خوف مت کھاؤ، کیونکہ وہی جانتا ہے کہ ان دونوں کی بہتری کس میں ہے۔ فیصلے میں خواہش نفس، عصبیت اور دشمنی آڑے نہیں آنی چاہیے، بلکہ ان سب کو نظر انداز کر کے بے لاگ عدل کرو۔ عدل کا اہتمام یہ جس سوسائٹی میں ہوگا وہاں امن و سکون، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کا پھر نزول ہوگا۔ آخر میں آج کی دعا دیکھ لیتے ہیں جو کہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 193 اور 194 میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما کر ہمیں قیامت کے دن بہترین مقام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔